بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی روزانہ اسلامک واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھولا گیا۔ آخر اس واقعہ کی وجہ سے کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ کی بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم اور تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصود کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصود بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصود کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت پہلے بیت میں خوب روشن کرایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرت ناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تک نصیب ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیق کی اور مذہب 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت میں آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ ابن یزید نے 3 مہینے تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہوتا ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ جوری اجڑ ہوتا ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامک ملک حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیق کی اور حالات کا بہت باریکی بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہیں یا ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت پر تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور اس کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل میں ہی ممکن ہوا جو اس کے رنگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم رسید کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداروں کی وجہ سے ہرگز اس کا عمل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اب اس پر قابض رہا اور اس کا نفس حد سے بدترین کاموں کی ترتیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پہ بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود کے ترجیح کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ اس نے بدترین مجرم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توپ اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شاہجہاں حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تو تم جو بہتر سمجھو وہی کرو، یا حکومت کرے یا جس کی تم
اختیاب کرو۔ میں اپنی بس یہ تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور یہ خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ پھر معاویہ بن یزید کے ان ظلموں کے محفل میں ایک طوفان برسا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر پر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز کارا آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم ہیج کا چتھرا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکیم کے ساتھ بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان اپنا دارالحکومت مستقبل اور دم کے مستقبل کرنا چاہتا تھا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصود کو زندہ کر گور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دیا گیا۔ 685 عیسوی میں مروان بن حکیم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 750 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ عبد اور دیگر بہت سی روایتیں فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں انہوں نے بن عبد العزیز و جنان طور پہ سخت نصیب ہوئی، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی عزیز بن عبد الملک نے حکومت کی، باغ ڈور سنبھالنے رکھی۔ اس کے بعد حساس بن عبد الملک ولید بن یزید بن ولید کے مروان بن محمد نے دل تربیت حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمراں مروان ثانی ایک انتہائی سخت اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم سکھرانی کے ہاتھوں میں شکست کھائی اور یوں ہی عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم سکھرانی نے عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی ابو عباس الصباح حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو عباس نے آتے ہی بنو امیہ کو نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے کے مشہور تمام کرداروں کو قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمراں ابو العباس الفاظ نے یزید کی قبر کو بھی کھودوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالتے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائیں۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو عباس کی نگرانی میں کھودوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھودا گیا تو یہ سب حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیاں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک داہ کے سوا کچھ نہ تھا۔